گاڑی چیک کرنی چاہیے, باقی کوشچن ہوٹل میں آ رہے ہیں ہم نے یہی سیکورٹی تو چیکنگ تو ضروری ہے, باقی تو پھر ہوٹل ہے. دیکھیں آج کل کافی بڑی بڑی چین کے ہوٹل جو ہیں, ہلٹن آپ نے اسلام آباد میں دیکھو, روٹانا وغیرہ آتے ہیں, تو کافی بڑے بڑے کراچی میں ہلٹن والے دوبارہ سے آ رہے ہیں, تو کافی اچھے یس, تو بڑے بڑے ہوٹل سے چیز پاکستان میں بولے تو ٹورزم تو ہوٹل شاندار ہے اگر چلایا جائے. ہمارے عظیم صاحب بھی جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے, اور استھیٹک جو ہے وہ ایک وہ چاہیے ہوتی ہے لک. تو یہ تو ابھی مجھے تو ایسی استھیٹک لک تو ابھی فی الحال جیسے آتے ہیں انٹر ہوتے ہی تو وہ نہیں ملی. تو کیونکہ ہم جو ینگسٹرز ہیں, اور آج کل ٹورزم بھی آپ کو پتہ ہے کہ میجورٹی جو ہے وہ میڈیا اور سوشل میڈیا, تو کوئی بھی آنا چاہتا ہے تو وہ اس طرح سے اٹریکٹ ہوتا ہے. وہ ہم چینج نہیں کریں گے, لیکن ایکچولی ہماری ینگ جو جنریشن ہے ساری, اس کے لیے ہم نے اس وقت یہاں پہ 2 ریسٹورینٹس کا اپننگ ہمارے فیوچر کو یہاں پہ کھلنے والے ان شاء اللہ. آپ سے مینیو کو نوٹ کرنا ہے ایک بار ون ٹائم اور بس آگے. اچھا, اس میں آصم صاحب میں بٹ صاحب ہم اکٹھے انٹر ہوئے ہیں ہوٹل, اور میں آپ کو اپنا بٹ صاحب تعریف کریں گے, اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا ہوں. تو جیسے ہی ہم کیونکہ بٹ صاحب کا تو یہ ایریا رہا ہے, سول ایویشن میں ہم بھی آتے رہے ہیں, تو جیسے ہی ہم مین گیٹ پہ آئے ہیں تو ہمیں ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ہوٹل بند ہے. ٹھیک ہے, اور شاید ہم غلط آ گئے ہیں یا ہم پہلے آ گئے ہیں, اور شاید ہم غلط سائڈ پہ آ گئے ہیں. تو ویرانی بائی لک سے تو بہرحال ہم اپنے طور پہ ہم نے خود ہی سینس کیا کہ شاید سیکورٹی کی وجہ سے دور سے جو ہے وہ انٹری کر دی گئی ہو, تو ہم پھر گاڑی آگے جا کے وہاں سے آ گئے, اور پھر ہمیں وہ چست چاقو چوبند لوگ تو نظر نہیں آئے. اور وہ جو استھیٹک کی بات کی ہے ہماری کولیگ نے, وہ بھی کوئی ہوتا ہے نا ہوٹل میں آئے پرچم ورچم نظر آتے ہیں, پھول چھول نظر آتے ہیں, کوئی ہل جل جل نظر آتی ہے, وہ بھی نہیں تھی. تو ہم نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے تو ہوٹل اوپن ہی, لیکن شاید ابھی دوپہر ہے یا کچھ ایسا ہے. تو انٹر ہوئے تو جو ریسیپشن ہے, ریسیپشن بھی آپ کی وہ معذرت کے ساتھ کمرشل نہیں ہے نا. جو پیسنجرز ڈیل کر رہے ہیں ہمارے پاس ایٹ اے ٹائم 600 to 800 پیسنجرز ہوتے تھے, تو ہمیں ادر بزنس کی نیڈ ضرورت نہیں تھی. تو اب ظاہر سے جب جس طریقے سے آگے حالات جا رہے ہیں اور چیزیں ہو رہی ہیں, تو ہم اس کو ایک کمرشل انٹینسٹی بنانا چاہ رہے ہیں. اس کے اوپر ہم نے کافی چیزیں اپنی چینج کری. پہلے ایک آپ کا جو روم ہے جو آپ لینا چاہتے ہیں, کیونکہ گیسٹ آئے گا, دیکھیں لابی جیسے آپ نے بتایا, آپ لابی سے آئے باہر آپ کانفرنس میں آگے بیٹھے, آپ کو ایک لوگ چینج لگا, ماحول چینج ہو گیا آپ کا. تو جیسے اگر روم یہاں پر ریڈی ہوتے تو پھر ہم گیسٹ اسٹے کر سکتے. تو ہم رومس کے پیٹرن سے باہر آ گئے. اب ہم اس کا جو ماڈل ہے نا, اس ماڈل کو تیار کریں. نہیں کیا کام ہے آپ کا ہوٹل میں روم ہے آج ابھی کی بات سنیں نا, تو یہ بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ کلاس کہاں جا رہے ہیں, یہ بتا رہا ہوں, یہ آپ جو ہے نا اپیل ہے مجھے, اس نے کیا میں قسم دے رہا ہوں کہ آپ کچھ نہیں کہیں گے. لیکن اس سے کہا روم ہے آپ کا, میں نے نہیں, پھر بات سنو ہوٹل میں ملنے نہیں آ سکتا. تو میں نے کیا کہا کس وجہ سے, میں نے کہا آصم صاحب نے دوست گاڑی چیک کرنی چاہیے, باقی کوشچن ہوٹل میں آ رہے ہیں. ہم نے یہی سیکورٹی تو چیکنگ تو ضروری ہے, باقی تو پھر ہوٹل ہے. اور کوئی تو آصم صاحب کے نام پر تو گاڑی چیک ہی نہیں کی نا, شاید میں کچھ لگا کے بھی آ جاتا ہوں. آصم صاحب کا نام ہی کافی ہے, تو ضرور مارا اس نے مجھے. یہ گارڈن ایکسس تھا. فرسٹ ٹائم جب ہم اپنے فلیٹ میں موو ہوئے تو میرا بیٹا آیا چھوٹا والا, جو امپیکٹ ہوٹل میں ہی باؤنڈ ہوا سمجھو. تو اس نے آ کے اپنی ماں سے کہا کہ ہمارے باتھ روم میں تو اے سی نہیں ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ بٹ ہوٹل میں رہنا 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے پی سی کراچی میں اعجاز بٹ مرحوم پی سی بی کے چیئرمین ایک شادی میں آئے ہوئے تھے. اوپر وہ کسی سے ملنے چلے گئے, 1:30 بجے رات لفٹ چلی گئی اور جنریٹر بیٹھ گیا, لائٹ چلی گئی اور جنریٹر بیٹھ گیا اور لفٹ پھنس گئی. اور لفٹ کے اندر تھے وہ لفٹ میں لکیلی میری قسمت یہ اچھی تھی کہ اس کے ساتھ سیکیورٹی کے سپروائزر ایک پھنس گیا, انہیں ساتھ تھے. ہاں, اب مجھے اطلاع ملی تو میں سلیپنگ سوٹ میں نیچے لابی میں آ گیا, اور میں نے ان سے فون پہ اپنے سیکیورٹی والے کے تھرو سے بات کی. تو ہی واز ویری ایڈمائرنگ. انہوں نے کوئی چک کچھ نہیں کیا, شکر خدا. گھبراہٹ بھی نہیں تھی. ہاں, اس نے بلکہ اپریشیٹ کیا کہ یار آپ 1:30 بجے رات کو نیچے اتر آئے. میں نے کہا سر آپ لیفٹ میں پھنسے, مجھے اچھا نہیں لگا. اور 45 منٹس
लाइट नहीं थी होटल में, तो हो सकता है कुछ 45 मिनट्स जनरेटर बैठ के दोनों नहीं होता है कुछ भी हो सकता है। सफोकेशन हो सकता है, हाँ, सफोकेशन हाँ। हो सकता है। और आप यकीन करो वेटिंग एंड पे थी, लेकिन वो बस अल्लाह की मेहरबानी होती है। आप मैंने जाके सबसे अपोलोजाइज़ किया, वो कपड़े ही सबको कहानी बता रहे थे मेरी मजलूमियत की कि मैं सोते में तो उठ के आया। शक्ल भी बनाना आपको आती है? ग्रेट प्लानर, ये मुझे ना पुश कर रहे हैं कि मैं गुजरावाला चला जाऊँ। अजीम है ना, अजीम है। ये अजीम नाम नहीं है, ये है भी अजीम। ये प्लानर है यार, सोते भी प्लान करते रहते हैं। नहीं यार, अल्लाह की मेहरबानी होनी चाहिए। और वही अर्निंग असल चीज़ क्या है, आए कहाँ से आए, कहाँ से आए, जहाँ से भी आए। ये 4 साल ऑस्ट्रेलिया से आने के बाद पीसी कराची में नौकरी की ट्राई की और नौकरी मिल के ही नहीं रही मुझे। मैंने जिसको मैं जानता था नहीं हो सकी नौकरी, तो टाइम ऑफिस में बैठता था, एप्लीकेशन आगे जाती थी, वो टाइम ऑफिस से आगे गई ही नहीं एप्लीकेशन। फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ, आई बिकम general manager, then I become a group general manager of Awari Hotel when I was based in Dubai. Then alhamdulillah by the grace of Allah, Ashwani sahab called me कि तुम पीसी कराची जाओ। आए जाओ खुरम भाई, GMPTV कराची आए सर, आए इधर डाल लें शेर एक और जैसे आसिम भाई के हालात हमारे हमारे के इतने बेहतर नहीं है इंडिकेटर्स, लेकिन उसके बावजूद भी लोकल टूरिज़्म भी है और इंटरनेशनल टूरिज़्म। मैं एक दफ़ा बीजिंग गया, ग्रेट वॉल पे, उधर टूरिस्ट सारा चाइनीज़ था। मैं कॉलों की कॉल करता हूँ। मैंने एक से पूछा कि आप कहाँ से, उसने कहा हम चाइना से। मैंने कहा आप पहली दफ़ा है? कहता है हाँ पहली दफ़ा इधर आए। उधर मेजॉरिटी लोग पहली दफ़ा हैं ग्रेट वॉल के ऊपर, सेम नेशन के लोग हैं, उनकी अपनी इतनी टूरिज़्म है, लोकल टूरिज़्म है कि बाहर के अगर लोग आए या ना आए तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही पाकिस्तान के अंदर भी है, इतना होटलिंग में भी, टूरिज़्म में भी और दूसरी चीज़ों में भी लोग मूव करना चाहते हैं। हमने कोविड में 4 होटल खोले, कहाँ? नारान, हुंजा, स्कर्दू और चित्राल, और हमें कोविड का भी नहीं पता चला। लोग मास्क पहनते थे। आपने स्ट्रेटजी चेंज कर दी ना, ठीक है, अच्छा चलो और फिर गवर्नमेंट ने भी इसमें सपोर्ट। याद है हम स्कर्दू का होटल बना रहे थे मंजर भाई, तो लोग रात में आके हमसे कहते थे कि यार हमें इन कमरों में ही रहने दो। हम मतलब हमने होटल खोला नहीं था, बट लोग रहते, थैंक्स टू PIA से हमने होटल लिया था, मलिक साहब ने हमें दिया था होटल। और तो लोकल टूरिज्म बेहतरीन है। मेरी आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, मैं हमेशा विनती करता हूँ, आप लोग लिख सकते हैं, आपके पास कलम है, पाकिस्तान को अगर कोई चीज़ निकाल सकती है IMF से और मुसीबत से, खर्च से, वो ट्रैवल एंड टूरिज्म है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड पाकिस्तान। हमें पता ही नहीं है क्या है, हमें ये नहीं मालूम शिकारपुर क्या है, हमें ये नहीं मालूम कि जनाब शिकारपुर में और मंजदाड़ों में या नमरी में क्या है। आप कह सकते हैं, मैं नहीं कहूँगा बिकॉज मेरी चादर इतनी तंग है कि मैं बाहर निकल ही नहीं सकता। ये आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि ये आपने मेरी दुखती रख पे हाथ रखा है टूरिज्म पाकिस्तान, और हमारी टूरिज्म इनकम की अभी 2 बिलियन तक भी नहीं पहुँची। बिल्कुल, तुर्की जो है 50 बिलियन उसकी सिर्फ टूरिज्म इनकम है इस वक्त। हमसे भी ज़्यादा श्रीलंका ऊपर। हाँ, नेपाल ज़्यादा सारे हमसे ऊपर है। अच्छा, और फिर वो एक अलग बहस है कि अब आप उन एरियाज में जब जाते हैं घूमने के लिए, ना आपका वो क्रेडिट कार्ड चलता है, अक्सर आपके मोबाइल नहीं चल रहे होते, सिग्नल नहीं आ रहे होते, और ट्रांजैक्शन के लिए आपको कैश इस्तेमाल करना होता है। भाई माफियाज हैं, आपको 5,000 रुपए की गाड़ी लेनी पड़ती है नारायण में सैफुल मलूक जाने के लिए। ये जैसे यहीं से पाकिस्तान टूरिज्म प्रमोट होगा तो आपने कहा ना IMF से जान पड़ेगी। एग्जैक्टली, साबिर साहब कह रहे हैं छुटे ना छुटे हुकूमत लेकिन गवर्नमेंट नहीं चाहती ना, बात नहीं, गवर्नमेंट का तो कारोबारी चीजें चल रहा है। बात सारी ये यार कि गवर्नमेंट के ऊपर हम तो डिपेंड ही नहीं करते ना। वगैरह होता है और इस तरह के आते हैं, डेज आते हैं, पैकेजेस की हम बात कर रहे हैं, तो बहुत से लोग अपने घरों से होटलों में जाके रहते हैं और उन्हें होटल उस मौके पे सस्ते मिलते हैं। अच्छा, जैसे ये आपने कहा मुहर्रम आ रहा है या ईदें होती हैं या इस तरह के मौक़ों पे हमारे होटल खाली हो जाते हैं,
आप लोगों को पैकेज तो हम लोग निकालते हैं। हाँ, लेकिन आप वाइडली उसे सर्कुलेट या एडवर्टाइज नहीं करते। वो भी करते हैं। देखिए मैं एक सुन लें बात, 14 अगस्त आता है, आज़ादी पैकेज और न्यू ईयर का आता है, तो आप उसको फ्लेक्सिबल करें। जो इकबाल साहब ने एक बात की है ना, वो बड़ी जो है ना आपकी मार्केटिंग के लिए बड़ी अहम है कि बंदे के ज़हन में ये जब आता है ना होटल, तो वो उसके ज़हन में उसको प्राइस चाहिए। देखिए आप उसे करते हैं तो मेरा ख्याल है कि आपका जो है ना फ्लो बढ़ जाएगा। और एक दिन में 700 कवर होते हैं। जी जी याद है। होटल का कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो लोग कहते हैं यार ये बहुत महंगा है। अच्छा, मैं जिस होटल में भी मैंने काम किया ना, मैंने वहाँ पे, आप लोग गवाह हैं इस बात, मैंने वो उस होटल को उस कमरा की चाबी देने और लेने तक महदूद नहीं रखा है। मैंने उस होटल को इवेंट की जगह बनाया है, बसंत की है, मतलब हर चीज़ की है। लेकिन आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचें कि 2021 में जब हमने लेजेंड होटल इस्लामाबाद लिया था ना मुबशिर भाई, तो उसका बिजली का बिल आता था 21 लाख रुपये। आप पता कितना आता है? 84 लाख। गैस का बिल आता था 50,000। साबर साहब की बात ठीक हो जाएगी। मैं आ रहा हूँ ना वहाँ से, वो 12 लाख रुपए आता है। तो आप होटल का बता रहे हैं, आप लोगों का पूछे लेस देन कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। माशाल्लाह। लेकिन वहाँ पे जो PIA की फेयर्स हैं, जो किराया है, वो इस्लामाबाद से भी समटाइम्स ज़्यादा हो रहा है, उसमें सब्सिडाइज नहीं हो रहा रेट। और लोग बहुत ज़्यादा इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि जब ड्यूरेशन कम है, गैप कम है, तो किराया कम होना चाहिए, शक्कर जैसा होना चाहिए। कि आम शहरी जो है किसी तक नहीं पहुंच पाता। आपने कहा कि मैंने इवेंट करवाने शुरू कर दिए हैं, ऐसे ही है, और ऐसे ही। उसकी वजह से आम शहरी होटल में आ रहे हैं। बिल्कुल, मैंने पाकिस्तान खाली हो रहा है यार, एट एंड ऑफ द डे हम लोग ही रह जाएंगे। तो बिकॉज हम लोग तो चले जाएंगे, हम कहाँ रह जाएंगे? हम लोग तो चले जाएंगे, हम कहाँ रह जाएंगे? मतलब ये इंडिया और इस्तांबुल और बाकू, तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्लोजिंग सेशन, उन्होंने मुझसे कहा कि आपको एक क्लोजिंग सेशन दे दें। तो मैंने उनसे कहा था अगर आपने कुछ सीखना है ना, तो आपके पास पाकिस्तान से 2.5 लाख लोग आते हैं। आप बहुत खुश हैं कि पाकिस्तान से 2.5 लाख आते हैं, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि पाकिस्तान से टर्की में 6.5 लाख जाते हैं। टर्की इज़ द बेस्ट प्लेस, ठीक है? इसलिए कि टर्की में आप जब जाएंगे ना, तो टर्की में आपको लोग सिर्फ होटल में आपको हॉस्पिटैलिटी नहीं मिलेगी, आपको सड़क पे भी हॉस्पिटैलिटी मिलेगी। ये बहुत अच्छा ये बहुत जरूरी है कि वो पूरा माइंड चेंज होता है। हॉस्पिटैलिटी पाकिस्तान की सड़कों पे वो कहीं नहीं मिलेगी। जी सर, जो पाकिस्तान में हॉस्पिटैलिटी है बाहर सड़कों पे, वो किसी दुनिया में नहीं मिलेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। मोबाइल का मैं यही हो जाएगा। डिक्टेट यू अ बजट, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है? उनका इंटरेस्ट क्या है? उनका इंटरेस्ट ये है कि जो वो पैसे दे रहे हैं उसको उनको उनका पैसा ऊपर से मिलना है। सही बात, ठीक है ना? अगर मैं कहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को देखूंगा ना बेटा। तो बजट तो हम तो कुछ कह ही नहीं सकते, ठीक है ना? ठीक है, सदर्न पंजाब है हालांकि, लेकिन वो बेहतर हुआ है, ठीक है? इस्लामाबाद तो है ही है, पेशावर को देख लें आप, बेहतर हो गया। अब मैं क्या कह सकता हूँ? KP के आगे जाएंगे तो और सत्तर से आगे तो आप रोड मोटरवे नहीं बनाते। पंजाब का लाहौर का आपने मिसाल दी, देयर ऑन वन पेज, चाहे कितने इख्तिलाफ दे हैव द मनी, व्हाटएवर दे रियलिटी, दैट्स द रियल वर्ल्ड टू बी ऑनेस्ट। सीढ़ी कम है, सांप ज्यादा है। देखें, जल मेजर एयरपोर्ट होटल 2 साल पहले मैंने यहाँ का चार्ज लिया था, और काफ़ी सारे यहाँ पे देखा पोटेंशियल मौजूद है, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है। तो इसको हमने अपग्रेड किया, रेनोवेट किया चीज़ों को, और प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है। अब हम चाह रहे हैं इसको कि प्रोजेक्ट करें और अपनी बिज़नेस में इजाफा करें और अपॉर्चुनिटीज़ में।
تو آج کی کانفرنس اسی سے کی تھی کہ ہم نے اپنی پروڈکٹ جو تیار کی ہیں اس کو پروجیکٹ کریں اور لانچنگ کریں اور اپنی بزنس کو بڑھائیں ایکٹیویٹیز کو. یہ ہمارا پرپس تھا. ہم اس سے پہلے ٹریول ایجنٹس کو بلا چکے ہیں, آج آپ لوگوں کے ساتھ ہوا ہے, اور انشاءاللہ اگلے 10-12 میں سارے کنٹری میجر آ رہے ہیں ایئرلائنس کے. تو ایئرپورٹ جو ایک تھوڑی سی لاسٹ انٹیٹی تھی, اس کو دوبارہ سے جگہ کے اوپر لا رہے ہیں. ہمارے سی او صاحب کا جو اس کا موٹو ہے اور پرپس تھا کہ اس کو ایک پروفیٹیبل ادارہ بنانا ہے. ہم 22 کروڑ سے 34 کروڑ پہ آ گئے ہیں, اور انشاءاللہ اس بار 40 کروڑ تک پہنچیں گے. تو پروفٹ میں ہم نے پہلا قدم رکھ دیا ہے اپنا. میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا تھا ایک انڈیویجول ایفرٹ کو اور ٹیم ایفرٹ کو. آپ کو پتہ ہے ود ان گورنمنٹ اسٹرکچر بہت مشکل ہوتی ہیں چیزیں کرنا, اپروولز یہ وہ. تو 2 سال میں ہوٹل چینج ہوا ہے, بہت ساری چیزیں انہوں نے اپ گریڈ کی ہیں, رینوویٹ کی ہیں, اور ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. تو وہ اس ذہن میں میرے آیا کہ ایڈیٹرز کلب سے بہتر کوئی فورم نہیں ہوگا کہ ان کو بلا کے ہم پروموٹ کریں, تاکہ اس کو دیکھ کے بقیہ لوگ بھی. اب دیکھیں یہ پاکستان جو ہے ٹورزم ہب ہے, ہم اس کو یوٹیلائز نہیں کر رہے. اب بڑے بڑے گروپس ہیں, جیسے حنیف گوہر صاحب ہیں, گوہر گروپ آف کمپنیز, وہ ہلٹن ہوٹل لے کے آ رہے ہیں حیدرآباد میں, اور وہ ہاسپٹیلٹی کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ میں سمجھتا ہوں. حیدرآباد میں ہلٹن گارڈن آ رہا ہے. تو اس طرح کے جتنے بڑے بڑے بزنس ٹائکونز ہیں ان کو بھی میں سمجھتا ہوں اس طریقے سے کرنا چاہیے, تبھی پاکستان جو ہے نا وہ صحیح راہ پہ آئے گا. جو میں ہمیشہ کہتا ہوں اونلی پاکستان یا ایکسپلور دا ان ایکسپلور پاکستان, تو وہ باہر سے اوورسیز سے لوگ نہیں کریں گے. ہاں اوورسیز پاکستانیز کا بہت بڑا رول ہے جس میں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو انوالو کریں. تو دامے درمے سکھنے میں ٹرائی یہی کرتا ہوں کہ جو آج کا بھی یہی مقصد تھا جو ہم نے کیا ہے, وہ کہ ایک صاحب بندے نے اور ٹیم نے ان کی پوری ایفرٹ کی ہے, تو وہ ضرور دکھنی چاہیے, ایکسپوز ہونی چاہیے فار موٹیویشن ٹو ادرس. اچھا, سب سے پہلے تو صابر صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ ماشاءاللہ خود ایک انوویشن اتنی کرتے ہیں اور ورائٹی کے ساتھ آپ پروگرام کرتے ہیں, اور آج کے پروگرام کو بھی آپ نے وقت دیا ہے, آپ کا بہت شکریہ. اور ایڈیٹرز کلب نے کوشش کی ہے ہمیشہ کہ جو پاکستان کی اپنی چیزیں ہیں ان کو پروموٹ کرنا اور انٹریکشن لیول بڑھانا. آج کی نشست کا مقصد یہ تھا کہ جو ایئرپورٹ ہوٹل ایک ہیریٹیج بھی ہے اور ہمارا اثاثہ ہے شہر کراچی کا. 100 سال سے پرانی یہ بلڈنگ ہے, آپ نے دیکھی کتنی خوبصورت بلڈنگ ہے, اولڈ ہیریٹیج, اور اس کو محفوظ کیا گیا ہے. اور پلس یہ ہے کہ اس کے اندر جو فیسلٹیز تھی جو ماضی میں بہت اچھی ہوتی تھی, ان کو دوبارہ سے جو ہے وہ ایک طرح سے ڈیولپ کیا جا رہا ہے. اور سب سے بہترین ہے کہ آپ جب ہوٹل کے اندر آتے ہیں تو آپ کو کنجسٹڈ فیل نہیں ہوتا. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایڈیٹرز کلب نے کوشش کی ہے ایئرپورٹ ہوٹل انتظامیہ کے ساتھ مل کے کہ ہم لوکل ٹورزم کو زیادہ سپورٹ کریں. لوکل ٹورزم جو کراچی میں لوگ آتے ہیں پورے پاکستان سے, آپ کو پتہ ہے گلگت تک سے لوگ آتے ہیں, اور یہاں پہ آلموسٹ ہر زبان بولنے والا جو ہے وہ بندہ موجود ہے. سمندر دیکھنے آتے ہیں, ادروائز کاروبار کے لیے لوگ آتے ہیں. اور خاص طور پہ یہ جو پریمیسز ہے ایک تو ایئرپورٹ کے قریب ہے, اور پلس یہ ہے کہ پورٹ قاسم کے قریب ہے, اور اس سائڈ کی انڈسٹری کے قریب ہے. تو بڑی اچھی جو ہے وہ لوکیشن ہے, اور ادروائز جو لوگ سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں ان کے لیے ایک افورڈیبل پلیس ہے. تو ہم نے سوچا کہ کم از کم اس ادارے کو جو کہ دوبارہ سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا ہے, اس میں بہت سے لوگوں کے روزگار وابستہ ہیں, ان کو اس طرح سپورٹ کیا جائے کہ ان کی پروموشن میں ان کی مدد کی جائے, اور تاکہ پاکستان کے اندر جو لوکل ٹورزم ہے ایک تو وہ فروغ پائے, اور یہ ادارہ جو ہمارا ایک اثاثہ ہے یہ اپنی اسی طرح جو شان و شوکت ہے اس کو بحال کر سکے. اچھا, آج ہم جو ہے ہم کو مدعو کیا گیا اور ہم لوگ جہاں پر آئے اس کا مین وجہ یہ تھی کہ ایئرپورٹ ہوٹل ماشاءاللہ ہم نے خود اس کو وزٹ کیا, ماشاءاللہ بہت زبردست جگہ, 6 ایکڑ کے اوپر یہ جگہ ہے, اور 327 رومز ہیں جس میں سے 208 جو ایکٹیو رومز ہیں. تو یہ پہلے بیسیکلی تھا, یہ ٹرانزٹ جو ہوتے ہیں پیسنجر اس کے لیے تھا. تو ان کو مثلا آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ سیکٹر میں دبا کے پیسہ بھی آ رہا ہے, پیسنجر بھی آ رہے ہیں, کمرے خالی ہوتے تھے. اب جب سے یہ تھوڑا سا ان کو پرابلم ہوئی ہے, ٹرانزٹ جو مطلب ختم ہوئی ہے فلائٹس وغیرہ, تو اب یہ پریشان ہو گئے کہ اتنے ہیوج ایکسپینسز کہاں سے بیر ہوں گے. تو لہٰذا انہوں نے ہمیں بلایا تھا, اور جتنے بھی لوگ ہم لوگ آئے ہیں کیئر آف کراچی ایڈیٹرز کلب, تو اس بلانے کا مقصد یہ تھا کہ ظاہر ہے ہر بندہ اپنی ایکسپرٹیز ہے ان کی, تو وہ ایڈوائز دے کہ ہاؤ ٹو امپروو جو ہے ہوٹلنگ, ٹریولنگ اینڈ ٹورزم. تو اس میں بہت سے آئیڈیاز ہم لوگوں نے شیئر بھی کیے, اور ان کے جو جی ایم صاحب جو ہیں عاصم صاحب, بڑا ہی سچ اے نائس پرسن,
تو ان کو جو ہے وہ ہم نے جو کی ہے ایڈوائس بھی دی, جو انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا کہ بھائی پیکیجز بنائیں, اپنے جو بھی آپ کے کسٹمرز ہیں ان کو اٹریکٹ کریں, ان کو سیکیورٹی فراہم کریں. تو ڈیفینیٹلی جو ہے جو آپ پرائیویٹ سیکٹر کو لانا چاہ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ جب ہی آئے گا کہ جب آپ ان کو سروسز دیں گے, جب آپ ان کو پیکیجز دیں گے. وہ کیوں آئے گا اتنی دور ایئرپورٹ پہ؟ ٹھیک ہے آپ بھائی سونے کے محل میں اگر پہاڑی کے اوپر ایک اگر سونے کا کمرہ ہے تو جانا تو وہاں ہے نا مجھے, تو فیسلٹیز کہاں ہیں؟ تو میں بھائی وہاں سے مین سٹی کے جو ہوٹلز ہیں, پی سی ہے, میریٹ ہے, دوسرا مہران ہوٹل ہے اسی رینج میں, تو میں وہاں پریفر کروں گا نا, تاکہ جو بھی جانا میں یہاں پر کیوں آؤں. تو کچھ چیزیں ہوں گی تو آؤں گے. تو یہ ہم نے آپس میں ڈیسائیڈ کیا ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ, اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ان شاء اللہ تعالیٰ آئی ایم ود یو, اور ان فیوچر ان شاء اللہ ہم تمام ممبر جو ہے جو بھی اچھے آئیڈیاز ہوں گے ہم آپ کو دیں گے. تو بڑا بہت ہی مزہ آیا, اور ماشاء اللہ اسپیشلی صابر بھائی آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ ماشاء اللہ آپ نے موقع دیا مجھے کچھ کمنٹس دینے کے لیے. تھینک یو سر. بہت شکریہ جاوید ملک صاحب آپ کا, تھینک یو ویری مچ. دیکھیں ہم نے تو یہاں پہ دنیا کے اندر یہ دیکھا ہے جہاں پہ ٹورزم ہے اور جہاں پہ لوگوں کا آمد و رفت ہے وہاں پہ فورن ایکسچینج بہت زیادہ آتا ہے, اور ہمارے ملک کو فورن ایکسچینج کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور سافٹ امیج کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور سافٹ امیج جو ہے وہ ہمیشہ ٹورسٹ جو ہے وہ پیدا کرتا ہے. جب ٹورسٹ یہ آ کے پیغام دیتا ہے دنیا کو کہ میں فلاں جگہ پہ گیا اور وہاں پہ بہت مجھے سہولت ملی, امن و امان بہت اچھا تھا, وہ ہمارا ایک طرح سے جو ہے وہ سفیر بن کے واپس جاتا ہے. تو یہاں پر بھی پاکستان کے اندر بھی جو ہے ہمیں اس چیز کو زیادہ فروغ دینا ہے. اب ہمارے پاس جنرلی تصور یہ ہے کہ جو ہمارا نارتھ کا علاقہ ہے وہ ٹورزم کے لیے اور یہ علاقہ نہیں ہے, جبکہ نارتھ کا علاقہ بھی ٹورزم کے لیے ہے, اور یہ جو سی سائڈ کوسٹل بیلٹ ہے یا جو ڈیزرٹ ہے, اب ڈیزرٹ آپ دیکھ لیں دبئی نے ڈیزرٹ کے اندر کتنا پیسہ کمایا. تو ہمارے پاس بھی بڑے شاندار ڈیزرٹ ہیں, ہمارے پاس پہاڑ بہت اچھے ہیں, ہمارے پاس کراچی سے لے کے گوادر جیونی تک کا سمندر موجود ہے. تو اتنا پوٹینشیل ہے ٹورزم انڈسٹری کے اندر, ہوٹلنگ انڈسٹری کے اندر بہت زیادہ طاقت ہے. اور آج جو یہ سیمینار ہوا یہ قابل تحسین ہے, اور ایڈیٹرز کلب والوں کا بہت شکریہ, انہوں نے بہت اچھی طریقے سے انتظامات کیے اور ہمیں انٹروڈکشن کرایا. پی آئی اے کے لوگوں سے انٹروڈکشن ہمارا ہوا, اور ہم نے ایک بہت 120 سال پرانا جو ہوٹل ہے اس کو آج ہم نے وٹنس کیا, اور اس پرانی بلڈنگ, شاندار بلڈنگ کو دیکھا. تو ٹورزم جو ہے وہ پاکستان کی لیے بہت ضروری ہے, اور ہمارا اپنا جو ٹورزم ہے پاکستان کا لوکل ٹورزم ہے اس میں بھی بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. اگر باہر سے لوگ نہیں آتے ہیں تو ایسے پیکیجز بنے, ایسے ٹور گائیڈز آئیں کہ لوکل لوگوں کو بھی جو ہے وہ سحر کرائیں اور پاکستان دکھائیں. اور پاکستان میں جو ہے بہت کچھ ہے. مثال کے طور پہ اب شکارپور ہے, اب شکارپور میں جو ہے وہ اچار بنتا ہے. اب اگر دنیا ادھر اس اچار کو دیکھنے چلی جائے کہ کس طرح بنتا ہے اور لوگ اس کو ٹیسٹ کریں تو میں سمجھتا ہوں وہ خود ایک فیسٹیول بن جائے گا. تو اس طرح کی بے شمار چیزیں پاکستان کو اللہ نے بڑا نوازا ہوا ہے. تو انشاءاللہ پاکستان اس ٹورزم اور ہوٹلنگ انڈسٹری میں بہت آگے نکل
चैनल थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।